فَأْذَلْ یہاں پر کیا فرمایا؟ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اور ان لوگوں کو چاہیے جب حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوں اور انہیں کوئی ضروری کام درپیش ہو، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ کہہ کر اللہ نے فرمایا یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بور ہو رہا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے گھر پر جانا ہے، بلکہ باقاعدہ کوئی کام ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کام ہو تو انہیں چاہیے کہ آپ سے اجازت طلب کریں، اور فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اور آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں۔ یعنی یہاں پر بھی حضور کے ہاتھ میں اختیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں فرمایا کہ مانگنے والا اجازت طلب کر کے کہے کہ میں نے تو اجازت مانگی اب تو دیں آپ۔ اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب، جب آپ کسی اہم مقصد کے لیے مسلمانوں کو جمع کریں، کسی اہم کام کے لیے مسلمانوں کو جمع کریں، تو اگر کسی مسلمان کو کوئی ضروری کام ہے اور وہ آپ سے اجازت مانگتا ہے تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں، لیکن جب اجازت دے رہے ہوں تو ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کریں پیارے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا ان الذین يستأذنونك اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فَأْذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ This is the last ruku of Surah Nur and ayat number 63۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، 62 سے آج ہم نے درس کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے انما المؤمنون، اور بے شک ایمان والے تو وہی ہیں۔ کون ہیں؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ جو لاسٹ رکوع ہے یہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی، مسلمانوں کی یونٹی اور مسلمانوں میں جو ایک وحدت ہونی چاہیے، اور کسی بھی چیز کی پلاننگ اور کہیں مسلمانوں کا ایک اجتماع ہو جہاں مسلمان جمع ہوں تو لیڈر کی اجازت کے بغیر مجلس چھوڑ کر چلے جانا، حاکم کی اجازت کے بغیر، امام کی اجازت کے بغیر مجلس کو بغیر پوچھے چھوڑ کر چلے جانے کی ممانعت کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ انما المؤمنون، بے شک ایمان والے وہی ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ورسولہ، اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، کہ جب وہ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، عَلَىٰ أَمْرٍ، کسی بھی کام پر، جامعٍ، جو امت کو جمع کرنے والا ہو، ایسا کام جس میں امت کو جمع کیا جا رہا ہو، لم يذهبوا، تو وہ اس وقت تک وہاں سے نہیں جاتے ہیں، حتی یستأذنوا، جب تک آپ سے جانے کی اجازت طلب نہ کر لیں۔ یہ آیت مفسرین لکھتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی، ایک روایت میں غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی، جس وقت خندق کھودنی تھی، یا تبوک کے موقع پر نازل ہوئی جس وقت تبوک پر جانا تھا اور منافقین جو ہیں وہ جی چرا رہے تھے جانے کے لیے۔ یہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی تو اس وقت کیا تھا کہ تمام مسلمان تو خندق کھودنے مصروف تھے اور رسول اللہ نے ان کو جمع کیا تھا، اور مگر وہ جو منافقین تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ملے بغیر ہی چلے جاتے تھے، نظریں چرائیں اور کام سے جی چرایا اور چلے گئے، اور یہ مسلمان کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے لیے تمہیں بلائیں اور حضور سمجھا رہے ہوں کوئی بات، کوئی تلقین کر رہے ہوں، یا ایک کوئی ایسا کام ہو جو مسلمانوں نے مل جل کر کرنا ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہاں بلائیں، تو تمہیں اس وقت تک وہاں حاضر رہنا ہے جب تک وہ کام مکمل نہیں ہو جاتا، اور اگر جانا بھی ہے تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لیے بغیر وہاں سے جانا نہیں ہے۔ فرمایا ایمان والا وہ ہے
کہ جب آپ کسی بات پر اسے بلاتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں جاتا یہاں تک کہ جب تک آپ سے اجازت طلب نہ کر لے۔ بے شک ان الذین، بے شک وہ لوگ یستأذنونک، وہ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، پرمیشن مانگتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، یعنی اللہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت مانگنے والوں کو ایمان والا قرار دیا۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اور اے حبیب جب وہ تم سے اجازت طلب کریں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے کسی بعض کام کے لیے، اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگے، فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیا کریں۔ یہاں دو چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ ایک تو اجازت کسی مقصد کے تحت لینی ہے۔ یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ میرا دل نہیں لگ رہا، میں بور ہو گیا ہوں تو میں جانا چاہتا ہوں، ایسا نہیں۔ فَأْذَن، یہاں پر کیا فرمایا؟ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اور ان لوگوں کو چاہیے جب حضور علیہ السلام کی مجلس میں یہ بیٹھے ہوں اور انہیں کوئی ضروری کام درپیش ہو، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ کہہ کر اللہ نے فرمایا یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بور ہو رہا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے گھر پر جانا ہے، بلکہ باقاعدہ کوئی کام ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کام ہو تو انہیں چاہیے کہ آپ سے اجازت طلب کریں، اور فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اور آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں۔ یعنی یہاں پر بھی حضور کے ہاتھ میں اختیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں فرمایا کہ مانگنے والا اجازت طلب کر کے کہے کہ میں نے تو اجازت مانگی اب تو دیں آپ۔ اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب جب آپ کسی اہم مقصد کے لیے مسلمانوں کو جمع کریں، کسی اہم کام کے لیے مسلمانوں کو جمع کریں، تو اگر کسی مسلمان کو کوئی ضروری کام ہے اور وہ آپ سے اجازت مانگتا ہے تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں۔ لیکن جب اجازت دے رہے ہوں تو ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کریں پیارے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، آپ ان لوگوں کے لیے استغفار بھی کریں۔ کہیں اگر وہ ضروری کام سے بھی جا رہا ہے تو اللہ اس ضروری کام پر جانے کی وجہ سے اس کی پکڑ نہ فرما لے، اس بات پر آپ اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کر دیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس پوری آیت میں کیا سکھایا؟ اس پوری آیت میں سکھایا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب اور احترام ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی بیٹھا ہے، حضور اگر کلام کر رہے ہیں، حضور اگر گفتگو کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام اگر کوئی بات سمجھا رہے ہیں، تو اس وقت ایک مومن کو کس طریقے سے حضور کی بات کو سننا چاہیے اور وہاں سے اٹھنا نہیں چاہیے۔ اور دوسرا معنی علماء نے جو بیان کیا ہے وہ بیان کیا ہے کہ یہاں واقعات حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، لیکن اگر امام عادل یعنی کہ وہ حکمران، وہ جسٹ رولر جو کہ مسلمانوں کا حاکم ہو اور وہ مسلمانوں کو جمع کرے کسی مقام پر اس لیے کہ اس سے ملت میں اور مسلمانوں میں ایک اتحاد کی فضا قائم ہو، یا ایک حاکم اسلام مسلمانوں کو کسی اہم کاز کے لیے جمع کرے، امت کی وحدت کے لیے جمع کرے۔ کفار اگر حملہ کر رہے ہیں مسلمانوں کی ریاست پر، مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی حاکم اسلام اس اہم کام کے لیے مسلمانوں کو جمع کرتا ہے، تو پہلی بات تو ہے کہ جانا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اگر حاکم اسلام بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، تو وہاں سے اس وقت تک نہ جایا جائے جب تک کہ کوئی ضروری کام نہ ہو، اور اگر ضروری کام بھی ہو تو اجازت طلب کر کے جایا جائے۔ یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناس کا ادب اللہ نے سکھایا۔ اور سیکنڈ لاسٹ آیت درس کی بھی اور سورہ نور کی بھی سیکنڈ لاسٹ آیت، اللہ کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اور نہ بنا لو تم دعاء الرسول، رسول کی دعا کو۔ دعاء الرسول کے تین ترجمے ہم کر سکتے ہیں۔
اس کی ٹرانسلیشن 3 طرح سے کر سکتے ہیں. دعا رسول، اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ کر دیجئے رسول کی دعا. اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ رسول کی دعا، تو پھر پورا معنی کیا ہوگا؟ نہ بناؤ تم رسول کی دعا کو اپنے درمیان کا دعائی بعضکم بعضا، جیسا کہ تمہارے بعض لوگوں کی دعا ہوتی ہے بعض کے لیے. یعنی جیسے تم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہو یا بد دعا کرتے ہو، تو جس طرح تم ایک دوسرے کی دعا کو اور بد دعا کو ہلکا لیتے ہو، کہیں رسول کی دعا کو یا دعائے ضرر کو اپنے لیے ہلکا مت سمجھ لینا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کسی کو دے دے وہ بھی قبول ہے، اور حضور علیہ السلام دعائے ضرر کسی کو دے دے تو وہ بھی قبول ہے. جیسے ابو لہب، جب حضور علیہ السلام نے دعوت دین دینا شروع کی اور ابو لہب کے 2 بیٹوں سے رسول کریم صلی اللہ 2 بیٹیوں سے ابو لہب کے 2 بیٹوں کی شادی ہوئی تھی، تو ابو لہب کے حکم پر حضور علیہ السلام کے دعوت اسلام دینے کی وجہ سے ان دونوں بیٹوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں شہزادیوں کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دی اور حضور علیہ السلام کو رنج پہنچایا، اور ایک بیٹے نے تو کئی برے کلمات بھی کہے. تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما دے. اس طریقے سے جب غزوہ خندق کے موقع پر حضور علیہ السلام کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو حضور علیہ السلام نے جن لوگوں کی وجہ سے قضا ہوئی تھی ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی. اس کے علاوہ اور بھی کئی مواقع ہیں جس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حفاظ تھے، حضور علیہ السلام نے ایک جگہ انہیں تبلیغ کے لیے بھیجا اور ان قبیلے والوں نے ان حفاظ کو شہید کر دیا. تو حضور علیہ السلام فجر کی نماز میں کئی دن تک قنوت نازلہ پڑھتے رہے. قنوت نازلہ یعنی کہ حضور فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے رہے، اور اس دعائے قنوت میں، اس قنوت نازلہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، اس میں حضور علیہ السلام نے جن جن لوگوں نے ان حفاظ کو شہید کیا تھا، ان صحابہ کو، ان کا نام لے کر حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے ضرر کی. تو حضور اسلام کی بارگاہ اور حضور کی دعا جو ہے، اللہ حضور دعا کرے تب بھی قبول فرماتا ہے، کسی کے لیے دعائے ضرر کرے تب بھی قبول فرماتا ہے. اور حضور علیہ السلام کی دعا کے جو معاملات ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے مال کی اور اس کے علاوہ مجھے عمر کے لمبے ہونے کی دعا دی. اللہ نے میری عمر بھی طویل فرمائی اور مال بھی اتنے وافر مقدار میں عطا فرمایا کہ سنبھالے سے نہیں سنبھلتا ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں. حضور علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اس کو ایک 2 رکعت نماز بھی بتائی اور کہا تو بھی یہ دعا کر. حضور علیہ السلام کے وسیلے سے جو دعا ہے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفع فی. امام احمد بن حنبل نے اس پوری حدیث کو نقل کیا. فرمایا حضور نے یہ دعا بھی بتائی، اس کے لیے دعا کی. جب وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا پڑھ کے لوٹا تو اس کی آنکھیں آ چکی تھی. حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیث ان سے مروی ہیں. پڑھیے بخاری شریف کو، کہتے ہیں مجھے تو کوئی ایک بات یاد نہیں رہتی تھی. میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا رسول اللہ میں کئی باتیں آپ سے سنتا ہوں، لیکن سننے کے بعد وہ باتیں مجھے یاد نہیں رہتی. اور آپ آج دیکھیں کہ سب سے زیادہ حدیثیں ان سے ہی مروی. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تم پوچھتے ہو کہ مجھے کس طریقے سے باتیں یاد ہو گئیں اتنی ساری، اور میں اتنی ساری باتیں کس طریقے سے روایت کر دیتا ہوں. تو ایک تو وجہ انہوں نے یہ بیان کی جس کو امام بخاری نے نقل کیا. فرمایا کہ میرے انصار بھائی، ان کی لینڈز تھیں، وہ کسان تھے، وہ اپنی زمینوں پر کاشتکاری میں مشغول ہوتے تھے، اور میرے مہاجرین بھائی مارکیٹس میں تجارت میں مشغول ہوتے تھے. میں اس لمحے بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہوتا تھا، اور حضور جو بتاتے تھے پہلے تو مجھے یاد نہیں رہتا تھا. پھر میں نے ایک بار حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد نہیں رہتی باتیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ چادر کو بچھاؤ. کہا میں نے چادر کو بچھا دیا
امام بخاری لکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مٹھی میں کچھ بھرا، نظر نہیں آتا تھا کیا بھرا، اور حضور علیہ السلام نے اپنی مٹھی کر کے ابو ہریرہ کی چادر میں ڈال دی۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر تو نہیں آ رہا کہ ڈالا کیا ہے، ان کے ذہن میں تو یہ ہے کہ چادر پہلے بھی خالی تھی اور اب بھی خالی ہے، اور ہاتھ میں بھی کچھ نظر نہیں آیا انہیں۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان یہ ہے کہ میری آنکھ کو نظر تو نہیں آ رہا کہ چادر میں کچھ گیا ہے، لیکن اگر حضور نے ہاتھوں کو اٹھا کر اور کچھ ڈالا ہے تو اب چادر پہلے تو خالی تھی، حضور کے ہاتھ ڈالنے کے بعد خالی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اس ابسط ردا کا، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو لپیٹ لے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر کو لپیٹا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو سینے سے لگا لے۔ میں نے اس کو سینے سے لگا لیا، کہا کہ اس دن کا دن ہے ابو ہریرہ ایک بھی بات نہیں بھولا۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، اس کو بھی کتاب العلم میں امام بخاری نقل کیا، عبداللہ بن عباس کون ہیں؟ جن کو امام المفسرین کہا جاتا ہے، یعنی حدیث یعنی قرآن کی کسی آیت کا معنی اگر صحابہ کرام نے بھی سمجھنا ہوتا تھا تو وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف رجوع کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ مجھے کس طریقے سے فہم قرآن نصیب ہوا، کس طریقے سے قرآن کے علم کو اللہ نے میرے سینے کو فیضیاب فرمایا قرآن کے علم سے۔ کہتے ہیں ایک رات تھی، میرا دل ہوا کہ حضور روزانہ تہجد میں اٹھتے ہیں، تو آج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتا ہوں، اور حضور جب تہجد کے لیے اٹھیں گے تو آج اپنے ہاتھوں سے حضور کو وضو کرواؤں گا۔ کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، آپ کے گھر گیا، کیونکہ آپ کے چاچا کے بیٹے بھی لگتے تھے۔ میں حضور کے گھر پہنچا اور ہاتھ باندھ کر انتظار کرنے لگا کہ حضور کی آنکھ کھلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے اپنے پاس پایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کس وجہ سے آنا ہوا؟ کہا حضور وضو کروانا چاہتا ہوں۔ میں میرے برتن میں پانی لایا، حضور کو وضو کروایا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قال دمنی رسول اللہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور علیہ السلام اتنا راضی ہوئے، اتنا خوش ہوئے میری اس ادا سے کہ حضور نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ابن عباس کو تو قرآن کی کتاب کی سمجھ عطا فرما۔ اور آپ دیکھیں حضور نے دعا فرمائی تو قرآن پھر ایسا سمجھ میں آیا انہیں کہ صحابہ کرام کو بھی اگر کوئی آیت سمجھنا ہوتی تھی تو وہ عبداللہ ابن عباس سے رجوع کرتے تھے اور انہیں امام المفسرین کہا جاتا۔ تو اس آیت کا اگر یہ معنی کریں دعا رسول، کہ رسول کی دعا کو اپنی دعا کی طرح نہ بنا لو، اگر وہ دعائیں ضرر کرتے تب بھی قبول، اگر دعائیں حق کرتے تب بھی قبول۔ تو اس کے علاوہ اگر دعا رسول کا معنی ایک ہے بلانا، دعا یدعو، دعوت بھی کہتے ہیں نا، دعوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو دعوت دی تھی، مراد کیا؟ میں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا، میں نے آپ کو بلایا تھا۔ تو اگر یہاں بلانا مراد لیں، دعا سے مراد لیں تو نہ بنا لو رسول کے بلانے کو۔ پہلے ہم نے ترجمہ کیا کیا تھا؟ رسول کی دعا کو۔ اب ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ رسول کے بلانے کو اپنے درمیان کا دعاء بعضکم بعضا، جیسا کہ تمہارے بعض لوگ بعض کو بلاتے ہیں، ایسے بلانا نہ سمجھو رسول کے بلانے کو۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخص کو بلائیں اور کہیں حضور کے فوراً آؤ تو یہ نہ سمجھ لینا کہ جس طرح کسی دوست نے بلایا ہے اس طریقے سے حضور نے بلایا تو چلو 1 گھنٹے بعد چلے جائیں گے، چلو جب وقت ہوگا جب چلے جائیں گے، فری ہوں گے تو جب جائیں گے، کہیں ایسا نہ سمجھ لینا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر بلائیں تو فوراً حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، دوسرے لوگوں کے بلانے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو نہیں سمجھنا۔ اس وجہ سے امام مسلم نقل کرتے ہیں ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، رسول کریم علیہ السلام نے انہیں آواز دی اور وہ نماز سے مشغول رہے اس ذہن کے ساتھ کہ پہلے نماز کمپلیٹ کر لوں، اس کے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے پھر آواز دی، وہ پھر نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ پہنچے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آنے میں کس وجہ سے تاخیر ہوئی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز میں تھا
تو حضور علیہ السلام نے سورہ انفال کی آیت کو پڑھا، فرماتے تم یہ نہیں پڑھتے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب رسول تمہیں بلائیں اذا دعاکم لما یحییکم تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ تو امام مالک نے یہاں سے مسئلہ لکھا، فرمایا اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اگر حضور علیہ السلام اسے پکاریں، اسے بلائیں، تو اس پر لازم ہے کہ فوراً حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور حضور کی بارگاہ بیٹھا رہے، اور حضور علیہ السلام اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں حضور علیہ السلام کی بات کو سنیں، اور جتنی دیر حضور علیہ السلام کی بارگاہ بیٹھا رہے، اس کے بعد جب حضور اجازت دیں کہ جاؤ تو واپس آئے اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرے، دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جتنی دیر حضور کی بارگاہ میں رہا ہے اللہ کے حکم کی فرما برداری میں رہا ہے، کیونکہ اللہ نے ہی کہا ہے جب رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو، تو وہ نماز توڑ کر نہیں گیا ہے، بلکہ حضور کی بارگاہ میں اگر گیا ہے تو اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے گیا ہے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ واپس آئے گا تو نماز شروع سے شروع نہیں کرے گا، بلکہ جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا وہاں سے شروع کرے گا۔ علامہ اقبال نے کہا ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، یعنی کہ وہ حضور کی زیارت بھی کر رہے ہیں تو امام مالک فرما رہے ہیں وہ نماز میں ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو معنی یہ بیان کیا کہ بلانا مراد ہے، اور اسی کے تحت ایک مسئلہ فقہاء نے ایک اور لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ نفل نماز پڑھ رہا ہو، فرض نہ ہو نفل ہو، اور ماں یا باپ اس کو پکارے، تو اللہ نے ماں اور باپ کا درجہ بھی یہ بڑھایا ہے کہ آدمی اگر نفل نماز پڑھ رہا اور اس کی ماں اس کو بلائے یا اس کا باپ اس کو پکارے تو نماز توڑ کر حاضر ہو، نفل نماز اگر ہو تو۔ اب تیسرا معنی جو علماء نے بیان کیا اور آخری معنی اس کا، لا تجعلوا دعاء الرسول، دعا کا معنی ہوتا ہے ندا کرنا، پکارنا۔ ہم کہتے ہیں دعا کرو یار ہمارے لیے دعا کرو، یعنی اللہ کو پکارو۔ اس طریقے سے جو لوگ حضور علیہ السلام کو حجرے کے باہر سے زور زور سے پکارتے تھے ان کے لیے بھی یہ لفظ آیا دعا۔ تو دعا کا معنی پکارنا۔ پہلا معنی کیا کیا تھا ہم نے؟ جسٹ دعا۔ دوسرا معنی کیا کیا؟ بلانا، انوائٹ کرنا۔ تیسرا معنی کر رہے ہیں ہم پکارنا۔ تینوں معنی ہو سکتے ہیں، اور تینوں معنی مفسرین نے کیے، مترجمین نے کیے۔ اب جو تیسرا معنی ہے وہ کیا مراد ہوگا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول، نہ بنا لو رسول کو پکارنے کو، بینکم اپنے درمیان، کدعاء بعضکم بعضا، جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے۔ ایک دوسرے کو کیسے پکارتے ہیں؟ نام لے کر، نام الطاف بول دیں گے، سہیل بول دیں گے، رضوان بول دیں گے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہاں ترجمہ یہ کہ دعاء الرسول کا معنی پکارنا، جس طرح ایک دوسرے کو تم پکارتے ہو اس طرح رسول کو نہ پکارو، یعنی حضور کو نام لے کر نہ پکارو۔ یا ایھا النبی قرآن کہتا ہے، یا ایھا الرسول کہتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے جب بھی بات کی ہے القاب سے بات کی ہے۔ قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ڈائریکٹلی حضور کو کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ جب جب بات کی ہے تو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، الگ الگ القاب سے بات کی ہے۔ جب بھی حضور کا نام لو، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور کا نام بھی پکارنا ہے کسی کو بتانے کے لیے کہ ہم کس نبی کی بات کر رہے ہیں، کوئی نیا نیا مسلمان ہوا ہے یا کسی عیسائی کے سامنے بات کرنی ہے اور نام لینا ضروری ہے، تو جب بھی بلوڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلوڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اس طرح نام نہ لے دو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ نام جب بھی لو حضور کا مکمل طریقے سے نام لو، اچھے القاب کے ساتھ نام لو، ادب کے ساتھ نام لو۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ جب آپس میں ہی مسلمانوں کے درمیان بات ہو تو جب بھی کہو تو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اچھے الفاظ کے ساتھ، سیدی احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک معنی یہ بیان کیا ہے علماء نے، کچھ نے تو لکھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارنا جائز نہیں، لیکن کچھ نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے یہ لکھا ہے نا کہ پکارنا جائز نہیں، ان کی مراد کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اس کا دو معنی ہے، ایک ہے ایڈجیکٹو اور ایک ہے ناؤن، یعنی ایک ہے علم اور ایک ہے صفت۔ اگر کوئی بحیثیت علم ایز اے ناؤن نام لیتا ہے تو جائز نہیں، جس طرح آپ کا نام کیا ہے؟ الطاف، میرا نام حسن، آپ کا نام رضوان، آپ کا نام احمد بھائی، آپ کا نام ہمارے سہیل بھائی بہترین بولر ہے ماشاءاللہ، تو کیا نام ہے ان کا؟ تو ہاں یہ ہمارے ناؤن ہے نا۔ لیکن ایک ہے ہمارے نام کی میننگ، حسن کے نام کی بھی ایک میننگ ہے، سہیل کے نام کی بھی ایک میننگ ہے، الطاف کے نام کی بھی ایک میننگ ہے۔ تو جو اس کی میننگ ہے، اگر کوئی میننگ کی انٹینشن لے کر ہمیں بلائے گا تو ہمارا ناؤن نہیں لے رہا، وہ ہمارا ایڈجیکٹو کہہ رہا ہے۔ تو حضور کا نام کیا ہے؟ ناؤن، ایز اے ناؤن تو محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور علیہ السلام کا اس ناؤن کی میننگ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے نام کی میننگ کیا ہے؟ حضور کے نام کی میننگ ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ تو اگر کوئی حضور علیہ السلام کو ایز این ایڈجیکٹو انٹینشن سے بولتا ہے کہ میں محمد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نام کے ذریعے بھی حضور کی تعریف کروں، تو یہ جائز ہے۔ لیکن ایز اے ناؤن نام لے گا کہ جس طرح میں دوسروں کا نام لیتا ہوں تو حضور کا بھی نام لوں گا، تو علماء کہتے ہیں اس انٹینشن کے ساتھ جائز نہیں۔ کیسی باریک سی بات ہے، لیکن جو ادب والے ہوتے ہیں وہ ان گہرائیوں میں اتر کر بھی معنی نکالتے ہیں۔ کیا ڈیپ میننگ ہے کہ آپ ایز اے ناؤن لیں گے تو جائز نہیں ہے، ایز اے ایڈجیکٹو لیں گے تو جائز۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ تو اب کیا ہے، پھر وہ دلیل بھی دیتے ہیں، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جبرائیل امین جب ایک بندے کی شکل میں حضور کے بارگاہ میں آئے، بخاری شریف کے اندر ہے، تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام۔ وہ آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے۔ پھر حضور نے وہ جو نابینا صحابی کو جو آئے تھے یہ دعا کروانے کہ یا رسول اللہ مجھے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھیں آ جائیں، تو حضور نے اس دعا کے اندر بھی جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ رسول اللہ کے استعمال نہیں فرمائے بلکہ محمد کے استعمال فرمائے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفع فی۔ تو پکارنے سے مراد تو بہتر یہ ہے حضور علیہ السلام کو القاب کے ساتھ پکاریے۔ میں کل ایک انگلش بک پڑھ رہا تھا، کیا خوبصورت الفاظ انہوں نے لکھے تھے کہ our beloved نبی صلی اللہ علیہ وسلم who are generous and kind, peace of our heart and mind and the blessing and رحمہ of the mankind۔ یعنی حضور کا نام جب لکھا انہوں نے تو یہ تین القاب ساتھ ساتھ لکھے کہ وہ جو سخی ہیں اور مہربان ہیں اور سکون ہیں ہمارے دل کا اور رحمت ہیں اور برکت ہیں سارے عالم کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو جب بھی حضور علیہ السلام کا نام لیجئے، اور ترکی کے لوگوں آپ نے دیکھا کہ وہ تو آج کل اپنے ڈرامے میں بھی دکھا رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو کس طریقے سے حضور علیہ السلام کا نام سن کے ادب شو کرنا چاہیے کہ آدمی اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھ کر سامنے والوں کو بتائے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گستاخی رسول کی جا رہی ہے، حضور علیہ السلام کی شان پر حملے کیے جا رہے ہیں، تو اس وقت امت کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر پلیٹ فارم پر، ہر مقام پر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے کھل کر محبت کا اظہار کریں۔ یعنی حضور کا جب نام نامی آئے تو سر جھکا لیجیے، حضور کا نام نامی آئے تو سب کام چھوڑ کر درود پاک پڑھیے، حضور کا نام نامی آئے تو آپ کا جسم، آپ کی باڈی لینگویج بتائے کہ آپ حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، تاکہ کافر کو بھی پتا پڑے کہ ان لوگوں نے حضور کا دیدار تو نہیں کیا، حضور کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ جب یہ مسلمان حضور کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہے تو حضور کی ذات کا معاملہ تو وراء الورا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، سیکنڈ لاسٹ آیت ہی ہے اور سیکنڈ لاسٹ آیت کی یہ پارٹ ہے، قد یعلم اللہ الذین۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے تھے کہ حضور جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں، آپ سوچیں کچھ لوگوں کی اب بھی عادت ہوتی ہے اس طرح کی، حضور جمعے کی نماز پڑھا رہے ہوتے اور حضور جمعہ کا خطبہ دیتے، تو کافروں کی عادت کیا تھی؟ منافقین کی عادت یہ تھی کہ وہ آتے اور بہت پیچھے جا کے بیٹھ جاتے، اور حضور جب خطاب دیتے اور حضور جب باتیں بیان کرتے حرام اور حلال کی، نفاق کی باتیں بیان کرتے، تو منافقین کو ایسا لگتا ہے کہ تو ڈائریکٹ ہماری بات ہو رہی ہے، یہ تو ہمارے دل کے چور کو حضور پکڑ رہے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے کہ آڑ لے کر کسی بندے کے شیڈ میں پیچھے چھپ چھپا کے آہستہ 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 آہستہ
گیٹ کے پاس تو آلریڈی بیٹھے ہوتے تھے. آہستہ 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 آہستہ, کیونکہ ان کو لگتا تھا حضور اب ہمیں بول رہے ہیں, اب ہماری بات ہو رہی ہے, تو جب اپنی بات ہوتی تھی تو آڑ لے کر چھپتے چھپتے نکل جاتے تھے, حضور کی بات سنے بغیر نکل جاتے. تو اللہ نے کہا قد یعلم اللہ, تم کیا سمجھتے ہو تمہیں کسی نے نہیں دیکھا؟ ہو سکتا ہے مجلس میں سب کی توجہ حضور کی جانب ہو, اور ہو سکتا ہے پوری مجلس میں کسی نے نہ دیکھا ہو کہ یہ کون گیا باہر نکل کے, لیکن اللہ نے ان کے چور کو پکڑتے ہوئے کیا کہا؟ کوئی جانے نہ جانے, قد یعلم اللہ, اللہ جانتا ہے. کن کو جانتا ہے؟ یتسللون منکم لواذا, یتسللون بنا ہے سل سے, سل کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ سرکنا. یتسللون منکم لواذا, تم میں سے وہ لوگ جو آہستہ آہستہ کھسکتے ہیں. لواذا بنا ہے لو سے, لام واو دال, لو سے بنا ہے لواذا. لواذا کا معنی ہے کسی بندے کی آڑ لے کر. بعض اوقات کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, کسی کی کمر کے پیچھے چھپکے سے سلک جاتے ہیں. تو منافقین بھی کیا کرتے تھے, 2-4 بندے بیٹھے ہوتے, ان کے بیک سے آہستہ 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 نکل کے بھاگ جاتے. تو اللہ کہہ رہا اللہ جانتا ہے تم میں سے یتسللون جو سرکتے ہیں آہستہ آہستہ, لواذا آڑ لے کر نکل جاتے ہیں, اللہ انہیں جانتا ہے. فلیحذر الذین, تو چاہیے انہیں کہ ڈریں, الذین یخالفون عن امرہ, کہ جو مخالفت کرتے ہیں آپ کے حکم کی, یعنی آپ بلاتے ہیں جہاد کے لیے, آپ بلاتے ہیں کسی کام کے لیے اور وہ نہیں آتے, اور آپ کے کام کی, آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں, وہ ڈرے اس بات سے کہ ان تصیبہم فتنۃ, کہ انہیں پہنچے کوئی آزمائش, او یصیبہم عذاب علیم, یا پہنچے انہیں دردناک عذاب. کہ جو رسول اللہ کی بے ادبی کر رہے ہیں وہ ڈرے پھر اس بات سے. آخری آیت, الا ان للہ ما فی السماوات والارض, خبردار باخبر ہو جاؤ, اٹینشن ہو جاؤ. آخری آیت ہے. اللہ مانو تو اللہ جب کسی چیز کو بہت اہمیت دے کر, زور دے کر اور اعلانیہ کہا جا رہا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے اللہ خبردار ہو جاؤ, سن لو یہ بات اٹل ہے. ان للہ, بے شک اللہ کے لیے ہے, ما فی السماوات والارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. قد یعلم ما انتم علیہ, اور وہ جانتا ہے, تحقیق وہ جانتا ہے, ما انتم علیہ, جہاں پر تم ہو. جہاں پر تم ہو یعنی ایمان کے کس لیول پر تم ہو, اللہ جانتا ہے. تم میں منافقت ہے یا تم میں ایمان ہے, تو تم اپنے ظاہر سے کچھ بھی بتاؤ لیکن تمہارے دل میں جو ہے اللہ اس کو جانتا ہے. ما انتم علیہ, اس وقت تم کہاں اسٹینڈ کیے ہوئے ہو, اس وقت تمہاری پوزیشن کیا ہے, اللہ جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ, اور وہ دن ہوگا ایک دن, یرجعون, لوٹائے جائیں گے, الیہ, اس کی طرف, سب کے سب ایک دن اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. یعنی وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن سب کو اس کی بارگاہ پیش ہونا ہے. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا, تو وہ انہیں خبر دے گا, بما عملوا, اس چیز کی جو دنیا کے اندر وہ عمل کرتے رہے. یعنی جتنی مخلوق ہے کل قیامت کے دن سب پہنچیں گے اللہ کی بارگاہ میں, اور اللہ انہیں خبر دے گا کہ تمہیں بھیجا کس لیے تھا اور تم کرتے کیا رہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالی ہر شے کا جاننے والا ہے. تو یہ آیت نمبر 64 بھی ہم نے مکمل کی, اور اس طریقے سے 15 رکوع یعنی 15 رکوع مکمل ہوئے 18ویں سپارے کے. اور کل سے ہم سورہ فرقان شروع کریں گے, اور سورہ فرقان کے 2 رکوع ہیں جو 18ویں سپارے میں شامل ہیں, اور 18ویں سپارے کے بھی 2 رکوع رہ گئے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا 19 یعنی 19واں سپارہ شروع ہوگا. تو یہ 64 آیات آپ کے سامنے میں نے بیان کی. بڑے شاندار اور بہترین احکامات, آدمی کی سوشل لائف, معاشرتی زندگی کیسی ہونی چاہیے, یہ سورہ نور سے ہم نے سمجھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں کم از کم سورہ نساء, سورہ نور, سورہ احزاب, اس کا درس ہونا چاہیے, اس کی تفسیر ہونی چاہیے, تاکہ ہمیں فیملی لائف کس طرح گزارنی ہے اور اسلام کیا پروٹوکولز ہمیں فراہم کرتا ہے کہ اپنی زندگی, اپنے گھر کی زندگی, اور ہماری بچیوں کی زندگی, ہمارے گھر کی خواتین کی زندگی, ہماری فیملی لائف کس طرح ہونی چاہیے, کیا پرائیویسی ہے, کہ تمام احکامات جو میں تمام چیزوں کو اس میں بیان کیا ہے. تو
تو آپ بھی نیت کریں کہ کم از کم کسی اچھے عالم دین کی تفسیر کو سنیں یا پڑھیں اور قرآن کو جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن ہمیں کیا ہدایت فراہم کر رہا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اس صورت کو بیان کرنے میں اگر کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کہیں میں نے غلط بیان کیا ہے، تو یقیناً اس میں میری کم علمی ہے، میری نادانی ہے، کمزوری ہے. اور اگر میں نے کہیں صحیح بیان کیا ہے تو یقیناً اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے. تو جہاں اگر خدا نہ خواستہ کہیں غلطی ہوئی تو میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے، اور جو میں نے حق بیان کیا مالک کریم میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے شکرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس صورت کی برکت سے اس صورت میں جو احکامات اللہ نے نازل کی ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا، ان کو اپنے گھروں میں نافذ کرنا نصیب فرمائے. اور یہ صورت کا نام نور ہے، اس میں بیان بھی اللہ نے کیا ہے نور، اللہ نور السماوات والارض. اور مومن کے دل کی مثال اللہ نے بیان کی ہے کہ اس کا دل کیسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سورہ نور کے ذریعے سے ہمارے دل کو اپنے نور سے منور کر دے، ایمان کے نور سے منور کر دے، حضور علیہ السلام کی محبت کے نور سے منور کر دے، اور باقی جو رہ گئی ہیں صورتیں اور قرآن کا حصہ اسے بھی خیر عافیت کے ساتھ مکمل کرنا نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم وأدخلنا الجنة بالقرآن العظيم ونجنا من النار بالقرآن العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلة المشركين والظالمين. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة. يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفع في إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد الرسول.